ارطغرل غازی، طاقتی طاقتیں اور ہمارا مستقبل۔ آج کل ہمارے پاکستان میں ایک تو ڈرامے کے بہت چرچے ہیں۔ بلا مبالغہ یہ ڈرامہ ہر طرف چھایا ہوا، اور اس کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ ہمارے ملک کا سب سے بڑا ایوان بھی اس کی گونج اور باز گشت سے بچ نہ سکا۔ جب اپوزیشن کے اہم رہنما احسن اقبال نے اس ڈرامے کا حوالہ دے کر حکومت پر طنز کے تیر برسا دیے، اور اس کے جواب میں ہمارے وزیر مواصلات نے بھی ڈرامے کے قافیے کو ہی استعمال میں لا کر خوب داد وصول کی۔ اس ڈرامے کی سب سے نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ اس کا ہر کردار تاریخ کے موافق ہے۔ میری معلومات کے مطابق سب سے اہم اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ترکی کے صدر جناب طیب اردگان کی سرپرستی میں یہ پورا ڈرامہ تیار ہوا۔ ایک عام تاثر یہ ہے کہ یہ ڈرامہ دیکھنے کے بعد مسلمانوں کے درمیان سے بزدلی اور احساس کمتری ختم ہوتی ہے، اور بلا شبہ انہیں اپنی تہذیب اور تاریخ پر فخر ہونے لگتا ہے۔ اس طرح مشکل حالات کا سامنا کرنے اور مصائب جھیل کر روشن مستقبل کی تعمیر کا حوصلہ بھی ملتا ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ دنیا کی سب سے طویل ترین عالمی حکومت خلافت عثمانیہ کہلاتی ہے۔ کوئی 650 سالوں تک دنیا کے 4 بر اعظموں پر یہ خلافت قائم رہی۔ اسے جن لوگوں نے قائم کیا تھا، اس کی حیثیت چروائے اور خانہ بدوشوں کی تھی۔ سکونت اختیار کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی زمین اور ریاست نہیں تھی۔ کبھی سلجوقی سلطنت کے سائے میں پناہ لی، کبھی ایوبی حکومت کے رقبہ میں خیمہ زن ہونے کے لیے اجازت لینا پڑی، اور کبھی منگولوں کے ماتحت کرنے کی کوشش کی۔ اس ڈرامے میں خلافت عثمانیہ کے بانی محمد عثمان غازی کے والد ارطغرل غازی کا کردار دکھایا گیا ہے، جنہوں نے کائی قبیلہ کے سردار سلیمان شاہ کے تقریباً 1200 عیسوی میں جنم لیا۔ اس قبیلہ کے 2000 فوج اور بہادر ساتھیوں کے ساتھ منگولوں کا مقابلہ کیا، صلیبیوں کو تگنی کا ناچ نچایا، اور حلب کی ایوبی حکومت اور کونیا کی سلجوقی سلطنت کو غداروں اور سازشیں کرنے والوں سے پاک کیا۔ ہماری بہادری، شجاعت اور ذہانت کی وجہ سے ترکی کی راجدھانی موجودہ انقرہ کے علاقے میں ایک قلعہ اور شہر فتح کیے، اور پھر ایک وقت سوگوت شہر آباد کیا، جہاں خلافت عثمانیہ کے بانی محمد عثمان کی پرورش اور تعلیم و تربیت ہوئی۔ منگول، بازنطینی اور سلجوقی سلطنت کے غداروں نے ارطغرل کو ختم کرنے کے لیے ہر ممکن جدوجہد کی، لیکن کبھی کامیابی حاصل نہیں کی۔ آج بھی یورپین قوم اور منگول ارطغرل کا نام سن کر کانپ اٹھتے ہیں۔ ارطغرل غازی نے اپنی تلوار اور ذہانت دونوں کا بھرپور استعمال کیا۔ کبھی تلوار کا استعمال کر کے فتح حاصل کی، تو کبھی ذہانت کو استعمال کر کے دشمنوں کو شکست سے دوچار کیا۔ ان کی جنگی مہارت، ذہانت اور پوری دنیا کو متحد کرنے کی فکر بتاتی ہے کہ وہ عالم اسلام کے عظیم جرنیل اور مسلم دنیا کے ناقابل فراموش ہیرو تھے۔ انہوں نے ہی عالم اسلام کی سب سے بڑی خلافت اور سب سے لمبی مدت تک قائم رہنے والی دنیا کی سپر قوت کے لیے راہ ہموار کی تھی۔ جبکہ ہمارے مطابق اردو تاریخ میں ارطغرل غازی کا تذکرہ دستیاب نہیں ہے، جس کی وجہ سے پاک و ہند کے بیشتر مورخین ان کی شخصیت اور کردار سے ناقابل ہیں، اور خلافت عثمانیہ کی تاریخ کا آغاز براہ راست محمد عثمان غازی سے شروع کرتے ہیں۔ ڈرامہ کا ہر کردار حقائق پر مبنی ہے۔ تاریخی واقعات، غیر مسلم کے ساتھ حسن سلوک، سرداری اور حکمرانی کا طریقہ کار، جنگ کی تربیت، دشمنوں کے نغمے میں پھنس جاتے وقت دفاع کیسے کرنا چاہیے، اپنے لوگوں کے ساتھ جب جنگ کی نوبت آ جائے تو کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے، مشکل حالات کا سامنا کیسے کرنا چاہیے، جیسی تمام چیزوں کی معلومات ملتی ہیں۔ ڈرامے میں عیسائیوں کی سازشوں کو بڑی تفصیل سے دکھایا گیا ہے، اور عالم اسلام کی ناچفاکی بھی بڑی ایمانداری سے دکھائی گئی ہے۔ مسلمانوں میں چھپے غداروں کو بھی بڑے احسن انداز سے دکھایا گیا ہے، اور ڈرامے میں معمولی رومانس کے ساتھ تصوف کو بھی بھرپور انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں اسے عام مسلمان اور خواتین و حضرات کے ساتھ ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے علماء، سکالرز، مفتیان اکرام، دانشوران، افسران، سیاستدان، حکمران طبقہ سمیت سبھی لوگوں کو دیکھنا چاہیے،
کیونکہ ہر ایک کے لیے اس میں پیغام، جذبہ تاریخ اور سبق آموز کردار ہے، اور پاکستان کے موجودہ ماحول میں ہر ایک مسلمان نوجوانوں کو اسے دیکھنے کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ ڈرامہ ریلیز ہونے کے بعد ترکی کے متعلق مغرب اور یورپ کی بے چینی میں مزید اضافہ ہو گیا ہے، اور سب سے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ امریکی میڈیا نے اسے ترکی کا سافٹ ایٹم بم قرار دیتے ہوئے الزام عائد کر رکھا ہے کہ اردغان کے ذریعے مسلمان نوجوانوں کو ورگلا رہے ہیں اور انہیں عظیم اسلامی سلطنت کے دلکش خواب دکھا کر ایک ایسا جذبہ پیدا کیا جا رہا ہے جو عنقریب قیامت خیز طوفان کی صورت میں نمودار ہوگا۔ اور ترک صدر طیب اردغان نے مغرب کے ایسے تمام پروپیگنڈے کا جواب صرف اس ایک جملے کے ذریعے دیا ہے کہ جب تک شیر خود اپنی تاریخ نہیں لکھیں گے تب تک شکاری ہی ہیرو بنے رہیں گے۔ ہمارے وزیر اعظم عمران خان نے بھی اس میں حاضر دلچسپی رکھتے ہیں اور ان کے حکم پر پی ٹی وی اس ڈرامے کو اردو زبان میں ٹیلی کاسٹ کر رہا ہے، اور یہ ڈرامہ 150 قسطوں پر مشتمل ہے اور 5 سیشن میں تقسیم ہے، اور ہر ایک قسط کا دورانیہ 2.5 گھنٹے کا ہے۔ ناظرین اکرام، ڈرامے کی حد تک اور اسلامی تاریخ کے حوالے سے یہ ساری باتیں درست ہیں اور لوگ اس ڈرامے کو پسند بھی کر رہے ہیں، لیکن ایک دوسرا نقطہ نظر بھی ہے کہ کیا من اصل قوم ہم اس چیز کی سرکت رکھتے ہیں کہ ہم ڈرامے دیکھتے رہیں اور ہمارے حکمران بھی ان ڈراموں کی سرپرستی کر کے ہمیں نکما اور ناکارہ بنا دیں، اور ہم آگے دیکھنے کے بجائے ماضی کو یاد کر کے روتے رہیں۔ ہمیں آگے بڑھنا ہے اور موجودہ ٹیکنالوجی کے دور میں تلوار کے بجائے ذہنی لڑائی لڑنی ہے، جدید تقاضوں سے اپنے آپ کو ہم آہنگ کرنا ہے۔ اسی میں ہماری بقا کا راز پنہاں ہے اور ہمارا مستقبل ہے۔ اور دوسرا، ہم ذہنی طور پر اتنے مضبوط ہو جائیں کہ طاغوتی طاقتوں کو منہ توڑ جواب دے سکیں۔ ایک مثال دوں گا اور فیصلہ آپ پر چھوڑتا ہوں کہ ہمارے نوجوانوں کو کیا کرنا چاہیے۔ اس کی مثال اس طرح ہے، جب ہمارے ہندوستان پر مغل حکومت کرتے تھے اور یہاں پر بیویوں کی یاد میں تاج محل بنا رہے تھے، تو انگریز اس وقت یونیورسٹیوں کی بنیاد رکھ رہے تھے۔ یہی وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا جب ہمارے زوال کا وقت شروع ہوا، اور آج ہم کہاں اور طاغوتی طاقتیں کہاں۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے گی۔ اس سلسلے میں ہمیں آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ تھینک یو ویری مچ۔